جی اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم مرزا ظاہر دار بیگ کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مرزا ظاہر دار بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے مشہور ناول توبۃ النصوح کا ایک اہم کردار ہے۔ مرزا ظاہر دار بیگ کے نانا ایک جمعدار تھے، یعنی فوج کے ایک چھوٹے افسر تھے۔ ماں کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں، یعنی ویڈو ہو گئی تھیں۔ مرزا کے نانا وصیت میں بہت کچھ چھوڑ گئے تھے، لیکن مرزا کو صرف ایک چھوٹا سا حصہ رہنے کو دیا اور 7 روپے مہینے کے کرائے کی دکانیں مرزا کے نام کر دیں۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے وہ تحریر جس میں کوئی ہدایت لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 7 روپے میں مرزا کی ماں اور مرزا کی بیوی گزارا کرتے تھے، لیکن مرزا اپنی شیخی جتانے کے لیے لوگوں کو ایک جمعدار کا منہ بولا بیٹا اور اس کی جائیداد کا وارث بتاتے تھے۔ مرزا، جس کا حلیہ کچھ یوں ہے کہ چھوٹا قد، زرد رنگت، نیلی آنکھیں اور دبلا پتلا جسم تھا، وہ پاؤں میں 1.5 حاشیے کی جوتی اور سر پر دوہری بیل کی بھاری کامدار ٹوپی پہنتے تھے۔ 1.5 حاشیے کی جوتی کا مطلب ہے ایک کپڑے کی جوتی جس کے اوپر کڑھائی سے بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں۔ 2 انگرکھے گھٹنوں تک لٹکتا ریشمی اظہار بند پہنتے تھے اور اس میں تالے کی کونجیوں کا گچھا لٹکا ہوتا تھا۔ انگرکھے ایک قسم کا کاٹن یا سلک کا کوٹ ہے جو جنرلی چھاتی کے حصے کو کور کرتا ہے۔ ایک بار جب مرزا کا دوست کلیم گھر سے ناراض ہو کر مرزا کے پاس ٹھہرنے کے لیے آیا تو اس پر مرزا کی حقیقت کھلی۔ کلیم نے جب اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو پہل تو مرزا نے پس و پیش سے کام لیا، پھر کلیم کو ایک مسجد میں ٹھہرایا جس کی حالت کچھ یوں تھی کہ وہ نہایت پرانی اور چھوٹی سی مسجد تھی۔ بچوں، پس و پیش کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، سوچ بچار، ٹھیک ہے۔ پہل کا مطلب ہوتا ہے پہلے۔ یہاں نہ کوئی طالب علم تھا، نہ حافظ، نہ ملا اور نہ ہی کوئی مسافر۔ یہاں ہزاروں چمگادڑیں موجود تھیں جن کی وجہ سے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ یہاں کا فرش بھی پھٹ چکا تھا۔ کلیم چونکہ گھر سے بنا کچھ کھائے آیا تھا، جب اس نے مرزا سے کھانے کے بارے میں مطالبہ کیا تو مرزا نے کہا میری بیوی بہت بیمار ہے جس کی وجہ سے گھر میں کھانا تیار نہ ہو سکا۔ مطالبہ کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، مانگنا۔ اس لیے وہ باہر سے چنے وغیرہ لے کر آئے گا۔ یہ کہتے ہی مرزا باہر گیا اور 3 مٹھی بھنے ہوئے چنے لے کر آیا۔ مرزا نے ان چنوں کی خوب تعریف کی اور کہا ان چنوں کی عجب سوندھی خوشبو ہے۔ زمین سے اگنے والے پھل اور اناج بھی چنے کی لذت کو نہیں پا سکتے۔ مسجد میں کلیم نے بڑی پریشانی میں رات گزاری۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا بستر، جوتی اور دیگر سامان غائب پایا۔ یہی نہیں، اس کا اپنا حلیہ بھوت کی طرح کا ہو چکا تھا۔ کلیم نے مرزا کے آنے کا انتظار کیا، مگر جب مرزا کی کوئی خبر نہ آئی تو اس کے دروازے پر جا پہنچا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مرزا صبح سویرے قطب جا چکے ہیں۔ کلیم نے یہ سوچا کہ اپنا تعارف کروا کر گھر والوں سے کچھ مدد طلب کرے، تو تعارف کراتے ہی مرزا کے گھر والوں نے سب سے پہلے رات بھیجا ہوا بستر اور تکیہ مانگا۔ تعارف کہتے ہیں انٹروڈکشن کو۔ کلیم ڈر کے مارے بھاگا تو اس کو چور کہہ کر نہ صرف خوب پیٹا بلکہ کوتوال کے سامنے پیش کیا گیا۔ کلیم نے اپنا نام، پتہ
اور نسو کا بیٹا کہہ کر کوتوال کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر اسے یقین نہیں آیا۔ کوتوال نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے اس کے باپ کے پاس لے جاؤ، اور اگر واقعی یہ نسو کا بیٹا ہوا تو رہا کرنا، ورنہ حوالات میں بند کر دینا۔ تو سٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے مرزا ظاہردار بیگ کا خلاصہ پڑھا۔ سٹوڈنٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔